بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم، لیکن اہل کتاب جو پختہ ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون یؤمنون اور مسلمان وہ تو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل ہوا الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر جو اترا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز، والمؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم جن کو ہم دیں گے جلد ہی اجراً عظیما بہت بڑا اجر، انا اوحینا الیک بے شک ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح کی طرف، والنبیین اور دوسرے نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا الی ابراہیم اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط اور اس کی اولاد، و عیسیٰ و ایوب و یوسف و یونس و ہارون و سلیمان، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، و آتینا داؤد زبورا اور ہم نے دی تھی داؤد کو زبور، و رسلا قد قصصناہم علیک اور کئی رسول ہیں جن کا حال سنا دیا ہم نے علیک آپ کو، من قبل اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک اور کئی رسول ہیں جن کا حال نہیں سنایا آپ کو، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما آپ کو اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیما بول کر، رسلا مبشرین و منذرین بھیجے ہم نے رسول خوشخبری دینے والے، منذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون تاکہ نہ رہ جائے، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل کوئی حجت رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیزاً حکیما بڑا زبردست اور حکمت ہو والا۔ لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما اس کی، انزل جو نازل کیا الیک آپ کی طرف، انزلہ اور اس کو نازل کیا ہے بعلمی اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اللہ ہی کیا ہے گواہ کافی ہے، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا لوگوں کو اللہ کے رستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا تو بے شک وہ بھٹک گئے راہ حق سے بہت دور، ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے انکار کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے ایسا کہ اللہ رب العزت بخشے گا انہیں، ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ ہی دکھائے گا انہیں سیدھی راہ، الا طریق جہنم مگر راہ دوزخ کی، خالدین فیہا ابدا رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے اللہ کے لیے بہت آسان۔ یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول آ چکا ہے تمہارے پاس یہ رسول، بالحق دین حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم پس ایمان لاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا اور اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے
اہل کتاب جو علماء تھے نا اہل کتاب کے جو ایمان لے آئے تھے آخری پیغمبر کے بھی اوپر اور قرآن کے اوپر بھی ایمان لے آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بشارت کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے پاک پیغمبر جو ہیں نا راسخ فی العلم، علم رکھنے والے جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، یہ تو جو اہل کتاب ہیں یہ خباستیں کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائے اور تورات کے اوپر بھی ایمان لائے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کے اوپر بھی ایمان لائے اور آخری پیغمبر کے اوپر بھی کیا لائے؟ ایمان لائے۔ پھر رب نے ان کی کیا فرمائیں؟ صفتیں بیان فرمائیں۔ رب نے فرمایا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ آپ کے اوپر بھی ایمان لائے اور جو آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کے اوپر بھی کیا لائے؟ ایمان لائے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوتی اس پر بھی کیا لائے؟ ایمان لائے۔ والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور دن آخرت کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایسی ہی لوگوں کو جلد از جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جلد از جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الیک، یہ جواب ہے، یہ کیا ہے؟ جواب ہے۔ پیچھے سوال گزر چکا ہے، یسألک اہل الکتاب، سپارے کے شروع میں انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا، اہل کتاب نے آ کر کیا کیا تھا؟ سوال کیا تھا کہ آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئیں؟ کتاب لے کر آئیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یک بارگی تورات نازل ہوئی، اسی طرح آپ بھی لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیں، ہم تاں مانیں گے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر سورت بنی اسرائیل کے اندر ہے، سورت بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ کہتے ہیں یا تو آپ کے لیے کیا ہو؟ سونے کا گھر ہو، او ترکا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمانوں کے اوپر، ہمارے لیے لکھی لکھائی کتاب ہو لے کر آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ لکھی لکھائی کتاب نہ لائیں اور ہم اس کو پڑھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الیک، میرے پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سے صرف سوال نہیں کر رہے ہے، آپ سے پہلے موسیٰ سے بھی اکبر قد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے پہلے موسیٰ سے بھی سوال یہ کر چکے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سے یہ سوال کر چکے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا، میرے پاک پیغمبر جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، اسی طرح ہم نے نوح کی طرف بھی وحی کی تھی، والنبیین، اور دوسرے نبیوں کی طرف بھی کیا کی تھی؟ وحی کی تھی، جو اس کو بعد آئے تھے، جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے، اور ابراہیم کی طرف بھی، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، 11 انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے نام لیا۔ کیا نہیں؟ 11 انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام لیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر یہ اس طرح ان سے بھی سوال کر چکے ہیں، ان سے بھی سوال کر چکے ہیں، انہوں نے مانا نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، ہاں پہلوں کے ساتھ تو ذکر نہیں فرمایا تھا، کسی کتاب کا ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے نوح کو یہ کتاب عطا کی، ابراہیم کو یہ کتاب کی، داؤد کو زبور کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ یہ تو تنوین ہے نا، داؤد کیا ہے؟ زبور کے اوپر، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ کیا؟ تعظیم کے لیے ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر زبور جیسی عظیم المرتبہ کتاب بھی ہم نے کیا کی؟ فردن نازل کی، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے۔ باقی رہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، یہ تھے آپ سے پہلے رسول جنہوں نے ہم نے آپ کے اوپر قصہ ان کا پڑھا۔ وَرُسُلًا نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسول ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے اوپر قصہ ان کا
نہیں پڑھا. کیا قصہ نہیں پڑھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. باقی انہوں نے دلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح یک بار کی کتاب نازل لے کر یک بار کتاب نازل ہوئی یکدم ایک ہی دفعہ، تو وہ کیا، تو میرے پاک پیغمبر ان کو کہہ دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف تورات نازل نہیں ہوئی تھی، صرف تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اور بھی احکام نازل ہوئے تھے. یہ کیا تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوئے تھے. تو انہوں نے کیوں نہیں مانا اسے؟ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ یہ کیا ہے، ان کے جوابات سوالات کرتے رہیں گے، انہوں نے ماننا نہیں ہے. رسولا مبشرین و منذرین. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجے رسول اپنے، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. کیوں بھیجے رسولوں کو؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور کتابیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. رسول بھیجنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، شرک نہیں کرنا. یہ ہمیں تو کسی نے بتایا. رب نے فرمایا اس لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں. رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہ کرے، الزام نہ کریں، یہ نہ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. یہ پتہ ہونے والی بات کل قیامت کے دن نہیں چلے گی. رب نے بھیج دی، رسول بھی بھیج دی اور ساتھ کتابیں بھی بھیج دی. اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور ہے اللہ رب بڑا حکمت، بڑا زبردست اور حکمت والا. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ. اللہ رب تسلی دے رہے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ رب العزت تو گواہی دے رہا ہے نا قرآن کے حق ہونے کی، قرآن کے حق ہونے کی اور آپ کے حق ہونے کی، توحید کے حق ہونے کی گواہی رب دے رہا ہے. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا. انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا اپنے علم سے، اپنے علم سے. صرف اللہ رب العزت گواہی نہیں دے رہا، والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. فرشتے بھی کیا دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی کیا ہے؟ گواہ کافی ہے. اللہ ہی کیا گواہ کیا ہے؟ کافی ہے. آگے اللہ رب العزت نے تخفیف اخروی یعنی آخرت کا ڈراوا بیان کیا. جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانا، دلائل توحید کو نہیں مانا، قرآن کو حق کو نہیں مانا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، ایک خود بھی انکار کیا، دوسرے نمبر پہ لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے تھے. لوگوں کو رستے سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کے سیدھے رستے سے بھٹک گئے، دور سیدھے رستے سے بھٹک گئے، گمراہی کے رستے میں چلے گئے. سنی سنائی باتوں کے اوپر کیا کرنا؟ عمل کرنا. اس لیے پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، وظلموا، اور کیا کیا؟ ظلم کیا، ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، اللہ ان کو بخشے گا. وظلموا سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. کیا؟ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا، ہاں ان کو جو رستہ رب دکھائے گا نا وہ جہنم والا رستہ دکھائے گا. کون سا رستہ دکھائے گا؟ جہنم والا رستہ دکھائے گا. خالدین فیہا، وہ جہنم کے اندر ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میرے پاک پیغمبر یہ دلائل توحید اور قرآن اور آپ تو حق ان کے پاس آ چکے تھے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، حق تو تمہارے پاس آ چکا ہے، جو رسول ہے، سچا رسول ہے، بالحق، دین حق لے کر تمہارے پاس آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، اگر تم ایمان لے آؤ اس کے اوپر تو یہ کیا ہے؟
بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، ہاں اگر تم اس کا انکار کرو نا تو یہ پیغمبر کی صداقت کے اندر ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، قرآن کی صداقت کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، دین کا کچھ بھی آپ بگاڑ سکتے نہیں ہیں، اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنا ہی کیا کرو گے؟ نقصان کرو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ کیا ہے زمین کے اندر ہے۔ تو جب اللہ ہی کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، تصرف اللہ کا ہے، قبضہ اللہ کا چلتا ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، رب نے آگے دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی کیا ہوں؟ اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی کیا جاننے والا ہے۔ جو عالم الغیب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ حکیمہ، حکمت والا، جس کی ہر بات کیا ہو؟ حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت والا ہو، اس کے فیصلے چلتے ہوں، اس کا آرڈر چلتا ہو، اس کا حکم چلتا ہو، اس کا تصرف چلتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ اور معبود کہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔